ہمارے بیانات کے لیے حذیفہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حذیفہ اسلامک آفیشیل۔ کتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ارے نماز فرض ہے میرے بھائی، فرض۔ کون پڑھ رہا ہے نماز؟ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں نماز میرے بھائی؟ نماز کے پابندی کا حکم ہے۔ کہتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان، ایمان کے بعد نماز مسلمان کے لیے اہم چیز ہے، اور انسان سمجھ رہا ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اللہ کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کا حساب ہوگا نا پھر قیامت کے دن۔ اصل میں ہمارا ایمان کمزور، اتنا کمزور، بے انتہا کمزور ہو چکا ہے ایمان، کہ ہمیں نماز کے اللہ کے حکم پر کھڑا ہی نہیں کر پا رہا، اتنا کمزور ایمان۔ تو ہم میرے بھائی نماز کی پابندی کریں، مسلمان ہیں مسلمان ہم۔ صلاح، نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے، نماز مسلمان کو ہر برائی سے روکتی ہے نا میرے بھائی، اینٹی بائیوٹک ہے نماز۔ آج ہم برائی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ارے مسلمان کے یہ کام ہے؟ مسلمان کے کام ہے؟ مسلمان نے اپنا لیول ہی ختم کر دیا، مسلمان نے اپنی داڑھیاں کٹوانی شروع کر دی۔ دیکھو یہ بات ضروری ہے، آج علماء بھی بول رہے ہیں ان باتوں کو، مسلمان سمجھایا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی یہ سمجھ میں ہماری آ نہیں رہا۔ یہ جب آئے گا، جب کیا ہوگا؟ جب آخرت کی آنکھیں کھلے گی، اور ایسی آنکھوں کی ٹک ٹکی بندے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں کل قیامت کے دن۔ یہ ہوگا، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ کیوں؟ آدھی چیز تو قرآن کی سائنس نے بھی مان لی۔ آج کے دور میں آدھی چیز مان لی، جنت اور جہنم نہیں مان لی۔ آنے دور اس نے بھی انکار نہیں کیا، جنت اور جہنم کا سائنس نے انکار نہیں کیا، ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں ڈال دیا۔ کس میں؟ ڈاؤٹ فل کے ہو سکتا ہے۔ ابھی کھوج نہیں کی نا انہوں نے اس چیز میں، اور نہ کھوج کر سکتے، اس چیز کے بارے میں کھوج نہیں کر سکتے، اس چیز کے بارے میں تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو مسلمان کا یقین ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بتا دیا کہ ہم نے کائنات کو، جو دنیا کے اندر آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں، وہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ سب تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ سب کس کے لیے پیدا کی ہے؟ تمہارے لیے۔ تو اب سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ جس کے لیے چیز پیدا کی ہے تو اس کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے نا، جب اس کو اتنی چیز دے دی تو بھائی اسے اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے انسان کو اتنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے ہے، اور پتہ چل رہا ہے سب ہمارے لیے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پیٹرول، ہم دیکھو ہمارے کیسے چکے گھوم رہے ہیں نا، پیٹرول ایندھن سے ہے نا، ہم سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں بھینس کا، چائے پیتے ہیں نا میرے بھائی، سب اناج کھا رہے ہیں، روٹی کھاتے ہیں نا، اناج کو چکی میں پھر اس کو کیا کرتے ہیں، روٹی بنا کر کھا رہے ہیں نا، ہم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں ہم۔ تو پھر یہ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا کہ کہ میری لائف ہے، انجوائے کرے گا، انجوائے۔ آج یہ کلچر چل رہا ہے، دیکھو کلچر انسان کا دماغ خراب کرتا ہے، یہ بات ذہن کے اندر ڈال لو۔ کلچر کو فالو کرو گے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی قرآن شریف کے اندر کہ کیا جس کے 4 آقا ہو، کتنے؟ 4 آقا ہو، اور 4 کے حکم بھی مختلف ہو، 4 کے حکم بھی مختلف ہو کہ تو میرا حکم تو یہ کر، وہ دوسرا کہہ رہا ہے یہ کر، تیسرا کہہ رہا ہے یہ کر، چوتھا کہہ رہا ہے یہ کر، تو انسان ٹینشن میں آئے گا نا میرے بھائی، ٹینشن میں آئے گا نا، آئے گا، بولو نا بھائی، ٹینشن میں آئے گا نا۔ 4 آدمیوں کی بات مانے گا تو آٹومیٹک ٹینشن میں آئے گا میرا بھائی، وہ ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے ایک مان لو بس، میری مانو۔ کس کی مانو؟ اللہ کی۔ تو جس کے قبضے کے اندر دل ہے، جس کے قبضے کے اندر انسان کے دماغ ہے، تو وہ آٹومیٹک ہی سب کے دماغ گھما دے گا، پھر ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ آج ہم نے ہر ایک کی بات مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ ہم ہر ایک کی بات مان رہے ہیں، ہر ایک کی بات مان رہے ہیں۔ بچہ گھر میں ماں باپ کی مان رہا ہے، اچھی بات ہے، ماننی چاہیے، قرآن حکم دیتا ہے اس کے کہ ماں باپ کی فرما برداری کر، لیکن حرام چیز میں فرما برداری نہیں کرنی۔ ماں باپ کہے تم نماز نہ پڑھ، پہلے کہاں جا، پہلے کالج میں پیپر ڈال کے آ، پہلے ہے نا، پہلے دکان پہ جا کام کر کے آ، ہے نا، پہلے نوکری کر کے آ۔ یہ نہیں، اس چیز میں نہیں ماننا کہ نماز بعد میں پڑھی ہو نا، پہلے نماز پڑھ،
پھر اس کے بعد میں کام کر. اس کے بعد میں کیا کام کر؟ نماز پڑھ. پہلے اللہ کا حکم داخل کرو. تو اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کو ایک مان لے، اللہ کی مان لے بس، تو اللہ آٹومیٹک دلوں کو سکون دے دے گا. آج یہ انسان مارا پھر رہا ہے، کبھی وہاں اس دنیا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دنیا کی قیمت میری اللہ کی نظر میں دو مچھر کتنے پر ہوتے ہیں؟ 2. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت میری نظر میں نہیں ہے. یہ سن لو، یہ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت ہے ہی نہیں کچھ بھی. یہ تو تمہیں ایگزامینیشن ہال کے اندر بٹھایا ہوا ہے، تمہارا یہاں ایگزام ہو رہا ہے، تم سے حساب لیا جائے گا کل قیامت کے دن. میرے بھائی موت سے پہلے اس کو اپنی کھوپڑی کو کھول لو، اپنے ذہن کو کھول لو، اور قیامت کو اور آخرت کو حق مان لو، نہیں تو میرے بھائی گھاٹا ہوگا. خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ کے حکم چھوڑو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے میرے بھائی، گھاٹا ہے گھاٹا. آج انسان ہر کی بات مان رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات کو نہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی. اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات کو نہ نہیں کہہ سکتا. ماننی چاہیے جتنا قرآن حکم دیتا ہے، لیکن اللہ کی بھی تو مانو میرے بھائی، اللہ کی بھی تو مانو. اللہ کی مان ہی نہیں رہے. علماء نے دعائیں کی اور آج ہم علماء کی بات ہی نہیں مان رہے. آج ہم نے مولویوں کو، مفتیوں کو، ہے نا، کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ یہ تو بے وقوف ہے، انہیں کچھ نہیں پتا دنیا کے بارے میں، انہیں کچھ نہیں پتا دنیا کے بارے میں. ارے میرے بھائی ان سے زیادہ کوئی دنیا کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے. یہ دنیا کے بارے میں جانے ہیں تبھی تو تمہیں بتا رہے ہیں. یہ علماء جو ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے دنیا کے بارے میں سمجھا، جبھی تو علماء تو کہتے ہیں کہ وقت کیوں گزر رہا ہے، وقت کو رک جانا چاہیے، ابھی بہت کم باقی ہے، ابھی ہمیں بہت اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم ہی نہیں گزر رہا. کیوں نہیں گزر رہا؟ ہمیں ابھی مقصد حیات، مقصد زندگی کا بھی پتہ ہی نہیں. ایسی گدھے گھوڑے والی زندگی ہو رہی ہے. صبح اٹھتے، آج انسان کا کام ہو گیا، صبح اٹھتا ہے، چائے پیتا ہے اور ان دنیا میں کاموں میں لگ جاتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا، یہ میں اتنی فٹنگ میرے اندر کیوں کی، کوئی فکر نہیں ہے انسان آج ہمیں. تو میرے بھائی اس کی فکر کرو گے؟ دیکھو میرے بھائی یہ زندگی گزر جائے گی. یہ اللہ نے جوانی دی ہے نا، اور یہ فرمایا جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، مسلمان اللہ کی ماننے والے ہیں. ہم کس کی ماننے والے ہیں؟ اللہ کی. اور اللہ کو ماننے کا طریقہ کون بتائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی ان کے اوپر، تو انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اللہ کی کس طرح مان کر گزارنی ہے. پھر اسی دور کے اندر پریکٹیکل کس نے کر دکھایا؟ صحابہ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. صحابہ نے پریکٹیکل لائف کے اندر اس چیز کو اتار کر دکھایا کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو لبیک یا رسول اللہ، کیا کہہ دیا؟ لبیک یا رسول اللہ. اور یہ دلائل جو سائنس کے رکھے نا، اس سے سائنس کے ذریعے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کیسا ہے. اللہ کیسا ہے؟ آج تو انسان بغیر فائدے 10 روپے نہیں دینے کو تیار، اور اللہ نے ہمیں کروڑوں کی آنکھیں لگا دی. اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی. آج میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر، یہ کس کی وجہ سے بول رہا ہوں؟ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے زبان دی بولنے کے لیے. اللہ نے میرے اندر طاقت ڈالی. کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان سے کہو کہ ہم تمہاری جو بولنے کی صلاحیت چھین لے اور سننے کی صلاحیت چھین لے اور دیکھنے کی صلاحیت چھین لے، کیا یہ اس چیز کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی حکم جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں لا سکتے. میرے بھائی اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، اور آج ہم 10,000 8,000 روپے مہینہ کہ ہم نوکر لگ جائے اس کی اتنی اتباع کرتے ہیں میرے بھائی. ہم نے خود آج کے دور میں تو زیادہ ہو رہے. کیوں؟ غریبی کی وجہ سے، کہ جو معاشیت تباہ ہوئی اس کی وجہ سے کاروبار ختم ہوئے، تو لوگ 8-10 ہزار، ہے نا، بڑے بڑے جو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ بھی جو کوئی بھی انجینئر وغیرہ بھی 15 ہزار میں نوکر لگ رہے ہیں، ہے نا. اکاؤنٹنگ کی ہے جس کی نے 10 ہزار میں نوکر لگ رہے ہیں. نوکر لگ رہی ہے، اچھی بات ہے. حلال کمائی ضروری ہے، ہر کے لیے کمانا ضروری ہے، فرض ہے. حلال کمائی کمانا فرض ہے. لیکن میرے بھائی ہم علماء اس سے نہیں روکتے. علماء کہتے ہیں اس چیز کے اندر اللہ کو داخل کرو، اللہ کے حکم کو داخل کرو. اپنے کاروبار کے اندر اللہ کے حکم کو داخل کرو. نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے حکم کو داخل کرو کہ نماز پڑھو. چھوٹی باتوں کے اوپر ہم نماز چھوڑ دیں.
समझ में ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्यों समझ में नहीं आ रही पता? यकीन। अभी हमें पता नहीं ना, आंखों से देखा नहीं खड़ा होना कल क़यामत के कटहरे के अंदर। वो देखते हैं ना जब मुजरिम को खड़ा होता है और कहते हैं चल फांसी की सज़ा, इस तरह अल्लाह सुनाएगा जब अल्लाह की नाफरमानी होगी। और जो मेरे भाई अल्लाह की फरमाबरदारी होगी तो अल्लाह ने जन्नत के वादे की हो, ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो हम बाकी बाद में इंशाअल्लाह बयान। तो अल्लाह ताला मेरे भाई हमें सीधे रास्ते पर चला दे, अल्लाह ताला हमारे अंदर अपना खौफ पैदा कर दे, अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से, शैतान की तदबीरों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान को सहाबा जैसा ईमान अता फरमाए। एक नात आई हुई है नेट पर कि अगर इज्जत से जीना है तो सहाबा जैसे बन जाओ, अगर इज्जत से जीना है तो सहाबा जैसे बन जाओ, अगर शहादत की तमन्ना है तो सहाबा जैसे बन जाओ। तो मेरे भाई सहाबा किस तरह दीन के लिए कट मर गए, किस तरह दीन को खड़ा किया मुआशरे के अंदर, तो सहाबा की कुर्बानी है। और साइंस से हम जो हम स्कूलों के अंदर साइंस पढ़ रहे हैं, इससे अल्लाह की पहचान करें हैं। देखिए अल्लाह की कुदरत कैसी